اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیا ہوا قرار نہ کہو، یعنی بہکا ہوا نہ کہو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں، یعنی ہم غلط ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93، 94، 95، 96، 97، 98۔ اب یہاں سے جو ہے یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے یوسف کی خوشخبری یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ رہی ہے، کہاں کنعان ہے اور کہاں مصر ہے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام ہے اور وہاں سے خوشبو پہنچ رہی ہے کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ دیکھیے کیا کہا کہ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے اور آ جائیں۔ تو قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا، یعنی پتہ یہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، یعنی آنکھ میں دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو کہا کہ نابینا ہو گئے تھے، کہا کہ یہ قمیص، ایک خون میں لت پت ایک قمیص لے جا کر کے آنکھوں کی بنا ڈال دینا۔ تو جیسے ہی آنکھوں میں ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا آنکھ بالکل صحیح ہو گیا، یعنی بینا ہو گئے، دیکھنے لگے۔ تو ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا، اور یہ صرف کرامت اور اعجاز حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ یہ کرتا ڈال دینا اور تم اپنے تمام اہل و عیال پورے خاندان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ولما فصلت العیر قال ابوهم، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ادھر یہ قمیص لے کر کے قافلہ مصر سے چلا، اور ادھر یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ ابھی آیا نہیں، ابھی مصر ہی کے باؤنڈری میں ہیں، آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، اور وہیں سے خوشبو آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے
پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک اطلاع نہ پہنچے، خبر نہ پہنچے تو پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو، اور جب اللہ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے، اور وہی ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد اب یہاں پر وہ کرتا لے کے گیا کون، اب اس کا ذکر ہے۔ فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم۔ تو یہاں پہ ضلال سے مراد یعنی دالہانہ محبت کی وہ دار وفتگی ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف سے اتنی تھی کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد جب ان کو خوشخبری آ رہی ہے تو پہچان گئے کہ ہاں یوسف علیہ السلام کی یہ خوشبو آ رہی ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہنے لگے ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہے، یا اور بیٹوں نے کہا، تو اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی محبت دل سے نہیں گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فرتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ تو یعنی جب وہ خوشخبری دینے والا آ گیا، اور خوشخبری دینے والا کون تھا؟ حضرت یعقوب کا وہی بڑا بیٹا جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں گرایا جائے، وہی بڑا بیٹا روبیل جو اس کا دوسرا نام یہوذا، تو وہی خوشخبری دینے والا آ گیا اور آ کر وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی، تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہو گئی، یعنی نابینا تھے وہ بینا ہو گئے، دیکھنے لگے۔ کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ کیوں بات کہی تھی؟ یہ اس لیے کہی تھی کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو وحی کا علم ہوتا تھا، اور وحی کا علم اللہ رب العالمین حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حالات سے حسب مشیت اور مصلحت سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا کہ اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ فی الفور مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، جب یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا اور پھر بہانہ کیا بھیڑیے کھا گئے، تو حضرت یعقوب اگر چاہتا تو اسی وقت فوراً اللہ سے دعا کرتا اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس بلا لیتا، لیکن دعا میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، جو اللہ کا جو خاص بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، متقی جو بندہ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور آزمائش لینا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آزمائش میں یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر تھی،
ان سے مشورہ لینا ضروری تھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، کیسے کنویں میں گر گیا، کیسے بھیڑیا کھا گئے، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو جب تک ان سے مشورہ نہیں لینا ضروری تھا، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام دعا میں تاخیر کی، اس لیے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت کی دعا نہیں کی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔